بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہۂ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین حضرات، سورہ البقرہ رکوع نمبر 16 اور آیت نمبر 130 کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ پہلے پارے کا آخری رکوع ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہے جو منہ پھیریں، ام ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے۔ فرمایا کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ پھیرے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ آپ اللہ کے ایسے رسول ہوئے کہ جو امام ہیں، یعنی جتنے بھی مذاہب بعد میں ہوئے ہیں وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہود ہو، نصارہ ہوں، مشرکین مکہ ہوں، مسلمان ہوں، وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اپنا ان کو پیشوا مانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب سارے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں تو کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑے، الا من صافیہ نفسہ، مگر وہ جس نے اپنی جان کو بیوقوف بنا رکھا ہے۔ فرمایا یہ تو حماقت ہے، یہ بیوقوفی ہے کہ انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑ دے، جبکہ وہ اس کا دعوے دار بھی ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پاڑوں۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا دنیا کے اندر، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک وہ آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیکوکاروں میں سے ہیں۔ فرمایا دنیا کے اندر بھی رب کائنات نے ابراہیم کو چن لیا ہے اور آخرت کے دن بھی وہ نیکوکاروں میں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو معیار بنایا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے کی جانے والی آزمائشوں پر پورا اترے ہیں، اسی طرح آج بھی اگر کوئی وہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر دنیا کے اندر اس کی عزت ہو اور آخرت کے اندر اسے نیکوں میں شامل کیا جائے، تو اسے چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے انحراف نہ کریں، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کریں، اور جس طرح وہ ثابت قدم رہے، جتنے بھی حالات کٹھن ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے قدم ڈگمگائے نہیں ہیں۔ تو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ اور دوسرا اس میں اشارہ ہے کہ اے یہود اور اے نصارہ، تم ابراہیم علیہ السلام کی پیشوا ہونے کا دم بھرتے ہو، اس کے باوجود تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں شامل نہیں تھے۔ اس قال جب کہا لہو، اس کے لیے جب اللہ رب العزت نے ابراہیم کے لیے کہا، رب ہو، اس کے رب نے، اسلم، اطاعت کر، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا اطاعت کر، قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت، میں جھکتا ہوں، میں اطاعت کرتا ہوں، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ اچھا، یہاں مفسرین اکرام نے ایک یہ بحث لکھی کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ عالم ارواح کے اندر ہی نبی تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھیجا اور پھر نبوت عطا فرمائی۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ ایک مدت گزرنے کے بعد کسی کو تو اللہ نے بچپن میں اجازت دے دی اور کسی کو 40 سال کے بعد اذن ہوا کہ وہ اعلان نبوت کریں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، آپ کو 40 سال کے بعد اذن ہوا کہ آپ اعلان نبوت کریں۔ یہ نہیں کہ آپ پہلے نبی نہیں تھے، نبوت آپ پیدا ہی نبی ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ وسلم متی واجبت لک النبوہ، رب کائنات نے آپ کو نبوت کب دی؟
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا جابر کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی اور پانی الگ تھا، ابھی رب کائنات نے اس مٹی کو گوندا ہی نہیں ہے، آدم کا مجسمہ ہی نہیں بنا، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اللہ کے علم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی تھے، تو پیر کرم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں تو اس وقت سارے نبی تھے، اللہ کا علم ناقص تو نہیں ہے کہ تدریجاً بڑھتا ہو، اللہ کا علم جو ہے وہ تو قدیم ہے، جس طرح اللہ کی ذات ازل سے ہے اسی طرح اللہ کا علم جو ہے وہ بھی ازل سے ہے۔ اللہ کے علم میں آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، شیس علیہ السلام بھی نبی تھے، نوح علیہ السلام بھی نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، سارے نبی اللہ کے علم میں نبی تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم جو ہیں وہ ان کی مٹی اور پانی الگ تھا، تو اس کا مطلب ہے رب کائنات نے آپ کو اس وقت نبوت عطا فرما دی تھی۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ آپ نے اعلان نبوت جو ہے وہ 40 سال کے بعد کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد فرمایا کہ میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں، اعلان نبوت سے پہلے جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ کہا کرتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، یعنی پتھروں کو بھی اس بات کا علم تھا کہ اللہ ان کو نبوت دینے والا ہے، اللہ ان کے ذریعے اعلان نبوت فرمائے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، وہ پیدائشی ہی نبی تھے۔ تو جب اللہ نے کہا نا اذ قال لہ ربہ، جب ابراہیم سے کہا ان کے رب نے اسلم اطاعت کر، تو اس کا معنی جیسے کل بیان ہوا کہ جب نیکوں کاروں کے لیے یہ کہا جائے نا اطاعت کریں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی اطاعت کے اندر استقامت پیدا کریں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام پہلے اللہ کے فرما بردار رہے، بعد میں بھی اس کو جو ہے وہ اسی طرح اللہ کے حکم کو مانتے رہیں۔ اور دوسرا یہ ہے، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ بسا اوقات بات ایک سی ہوتی ہے، مراد ساری ہوتے ہیں۔ بات تو ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی لیکن مراد ساری ملت ہے، کہ جو بھی یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیش میں ہے، جب اللہ نے ان سے کہا تسلیم کرو اور انہوں نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں، میں اطاعت کرتا ہوں، تو ہمیں کس قدر چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بات پر لبیک کہیں۔ جب اللہ نے کہا قبول کرو تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ اللہ کے احکامات کو قبول کر لیں۔ وَوَصَى بِهَا، اور وصیت کی اس کے ساتھ ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹے کو، وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب نے بھی وصیت کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ وصیت کیا کی؟ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا، لکم تمہارے لیے، لکم الدین، تمہارے لیے اللہ نے دین کو چن لیا، فلا تموتن، تو تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت کے اندر کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے ایسے نبی ہوئے ہیں کہ جو پے در پے 4 نسلوں میں نبی ہوئے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ دونوں بھی اللہ کے نبی، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی، یعنی 4 نسلیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہوئے۔ اور مفسرین اکرام نے یہ نقطہ بھی بیان کیا کہ جس طرح نبوت کے اندر یہ ابراہیم علیہ السلام کا کمال ہے کہ ان کی 4 نسلیں پے در پے جو ہیں وہ نبی ہوئیں، اسی طرح صحابیت کے اندر یہ شرف حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی مسلمان تھے اور صحابی رسول تھے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی حیات کے اندر ایمان کی حالت میں انہوں نے دیکھا۔ آپ کے والدین یعنی آپ کی والدہ اور والد دونوں مسلمان تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ بھی مسلمان بھی ہوئے اور صحابیت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آپ کے بیٹوں اور بیٹی کی اولاد جو ہیں ان کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ بھی صحابی بھی ہوئے اور جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا۔
تو یہ شرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ہے کہ آپ 4 نسل جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی 4 نسلیں ایسی ہیں جو صحابی ہیں۔